جا رہا ہوں جو مصروں کے ساتھ گلشن صبر کی پاکیزہ کلی لکھ دینا، گلشن صبر کی پاکیزہ کلی لکھ دینا، ہر ادا نور کے سانچے میں ڈھلی لکھ دینا، گلشن صبر کی پاکیزہ کلی لکھ دینا، ہر ادا نور کے سانچے میں ڈھلی لکھ دینا، شہر میں لشکر باطل سے نمٹنے کے لیے، شہر میں لشکر باطل سے نمٹنے کے لیے حق کے پرچم پہ حسین ابن علی لکھ دینا، حق کے پرچم پہ حسین ابن علی لکھ دینا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا زندہ باد، جشن شہدائے کربلا، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حق حسین یا حسین، حق حسین یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر جلوہ بار حضرت علامہ محمد انیس صاحب، حافظ و قاری محمد فرقان صاحب، حضرت مولانا محمد دانش صاحب اور حافظ و قاری محمد سراج صاحب، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، مجھ کو کچھ اجر نہیں چاہیے، کچھ بدلہ نہیں چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثار ساتھیوں، جو میں نے تم کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی بارگاہ سے لا کر اسلام جیسی قیمتی چیز تم کو عطا فرمائی،
قرآن مجید جیسی کتاب تم کو لا کر عطا فرمائی اور تم کو گمراہی سے نکال کر تم کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والا بنایا، اس کے بدلے میں یعنی تبلیغ اسلام کے بدلے میں میرے آقا فرماتے ہیں مجھ کو کچھ اجر نہیں چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بدلے میں مجھ کو کچھ اجر نہیں چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ اے محبوب ساتھ ہی میں یہ بھی اعلان کر دیجئے کہ تبلیغ اسلام کے بدلے میں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس خالی تم صرف جو ہے میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب میرے آقا نے اس بات کو اعلان کر دیا کہ اے میرے غلاموں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے تبلیغ اسلام کے بدلے میں، بس میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ چیز جو ہے واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ سے یہ بھی واضح کر دیا کہ اے دنیا والو تم کو جو اسلام ملا ہے میرے محبوب کے صدقے میں ملا ہے، تم کو جو قرآن ملا ہے میرے محبوب کے صدقے میں ملا ہے، تم کو جو نماز ملی ہے میرے محبوب کے صدقے میں ملی ہے۔ اور اسی آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اے دنیا والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو، اچھے طریقے سے اپنے دل میں اس بات کو نقش کر لو کہ تم کو جو بھی کچھ ملا ہے میرے محبوب کے صدقے میں ملا ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہم کو جو کچھ ملا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ اب جو ملا اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا دیا۔ اب قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کرنے کا ذمہ جو ہے اپنے اوپر لے لیا ہے، اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اور اب آپ پیچھے جا کر دیکھیں کہ قرآن مجید سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ہر کتاب میں جو ہے تحریف کر دیا گیا، بدل دیا گیا، رد و بدل کر دیا گیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وہ بھی اللہ کی کتاب، قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب، مگر میرے مسلمان بھائیوں فرق کیا ہے کہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی، بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اب وہ کیسے قرآن مجید کی حفاظت کرے گا؟ آخر اللہ تعالیٰ جب جسم سے پاک ہے تو اس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، تو اگر کوئی قرآن میں تحریف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے روکے گا جب اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں غور کرو، بہت ہی باریکی نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے۔ اب کوئی انسان اگر قرآن میں تحریف کرنا چاہے، قرآن میں تحریف کرنا چاہے، بدلنا چاہے کچھ چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے اور اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اب آخر اللہ تعالیٰ کیسے روکے گا؟ اب یہ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیسے روکے گا
کہ کوئی انسان قرآن کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، تو اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا سبب بنا دیا ہے، کیا سامان پیدا کر دیا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کوئی حسین نہیں تھا، تو میرے مسلمان بھائیوں مگر میرے آقا کے پاس حسین جیسا نواسا ہے، اسی لیے جب یزید نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، یزید نے قرآن کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، قرآن کے قانون کی دھجیاں اڑانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے حسین کو لا کے کھڑا کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ قرآن کا محافظ میں ہوں، جب بھی قرآن پر کوئی آنچ آئے گی، آج تو حسین یزیدیت کے سر میں ایسی کھل ٹھوک رہا ہے جو یزیدی پھر کبھی اپنے سر کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ پھر امام علی مقام کے بعد جب بھی قرآن کے اندر کوئی تحریف کرنے کی کوشش کرے گا تو میں غلام حسین کو کھڑا کر کے قرآن کی حفاظت کر لوں گا۔ قرآن کی حفاظت غلام حسین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کر لے گا، کیونکہ امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین سے ایک پورا نقشہ دے دیا ہے کہ اگر ایسے حالات تمہارے سامنے آ جائے تو میری سیرت پر تم عمل کر لینا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے آقا کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرمائی، اور اس کے بدلے میں میرے آقا نے کیا کہا کہ صرف تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور مجھ کو کچھ اس کے بدلے میں نہیں چاہیے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ تو میرے آقا نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر دی کہ میرے قرابت دار، میرے اہل بیت جو ہے وہ علی، فاطمہ اور حسن و حسین ہیں۔ اب معلوم کیا ہوا، علی کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، فاطمہ کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، حسن کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، حسین کی محبت اہل ایمان پر فرض ہے، کیونکہ اس بات کو میرے آقا نے خود واضح کیا۔ اب جب صحابہ اکرام نے اپنے آقا کے اس فرمان کو سنا، اب صحابہ اکرام کی آپ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے زیادہ پوری روئے زمین پر اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا۔ صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جب انہوں نے اپنے آقا کے اس فرمان کو سنا کہ ہر اہل ایمان پر اہل بیت کی محبت فرض ہے، اسی وقت سے اہل بیت کے دامن کو صحابہ اکرام نے تھام لیا، کیونکہ صحابہ اکرام کو میرے آقا نے حکم دیا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے آقا نے جو پہلی چیز بتائی
بتائی تھی قرآن بتایا تھا، اور دوسری چیز جو میرے آقا نے بتائی تھی اہل بیت کی محبت بتائی تھی، اہل بیت کا دامن بتایا تھا۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو واضح طور پر بتا دیا تھا۔ ابھی اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صرف قرآن کے دامن کو پکڑ کر نجات چاہے تو اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اب اگر کوئی صرف اہل بیت کے دامن کو پکڑ کر نجات چاہے تو اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اگر تم کو نجات لینا ہے، اگر تم کو کامیابی کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو دونوں کو یہ دامن کو پکڑنا ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اور اہل بیت جو ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے بغیر دونوں کے نجات کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت قرآن کے بھی دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں اور اہل بیت کے بھی دامن کو ہم لوگوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھا ہے، اور اس کو ہمیشہ پکڑ کر رکھنا، کیونکہ یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جو تم کو نجات کا پروانہ دلائیں گی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقام پر اہل بیت کی شان بیان کی۔ بہت سے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اہل بیت کی شان بیان کی۔ کہیں پر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور کہیں پر فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور بہت سے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہر زمانے میں لوگ اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کی تعظیم کرتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں، چاہے وہ صحابہ اکرام کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ تابعی کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ تبع تابعی کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ محدثین کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ مفسرین کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ صلحاء کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ شہداء کا زمانہ رہا ہو، چاہے وہ صدیقین کا زمانہ رہا ہو، ہر زمانے میں لوگ اہل بیت سے محبت کرتے رہے اور اہل بیت کی تعظیم کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم نے اپنے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت میں بھی ایسے باب ہم کو ملتے ہیں کہ جو اہل بیت سے بہت ہی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام کا زمانہ تو بہت پہلے گزر گیا، کیونکہ امام علی مقام کو 61 ہجری میں شہید کر دیا گیا، مگر امام علی مقام کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے بیٹے کے بیٹے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 14ویں صدی میں آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 14ویں صدی کا زمانہ آ گیا اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جو ہے وہ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ انہوں نے جب آل نبی اولاد علی کی اتنی تعظیم کی ہے کہ دیکھنے والے دنگ ہیں۔ اب یہاں سے اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں اہل بیت کی کتنی محبت رہی ہوگی، حسن و حسین کی کتنی محبت رہی ہوگی۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب زلف و جنزیر کے اندر
آپ نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے بریلی شریف کے اندر جو ہے میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان جو ہے ایک جگہ کے دورے کے لیے نکلے۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کے مریدین نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور دعائیں لی۔ اس کے بعد جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے ایک پالکی پیش کی گئی، پالکی یعنی ڈولی پیش کی گئی اور اس میں بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ جب میرے سیدی اعلیٰ حضرت اس پالکی کے اندر بیٹھے اور آپ کے دائیں بھی بہت بڑا ہجوم ہے اور آپ کے بائیں بھی بہت بڑا ہجوم ہے، کیونکہ وقت کا امام پالکی سے جا رہا ہے، اس لیے آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے وہ پالکی کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اتنے میں جب پالکی لے کر چلنے والے کچھ دور کا سفر کرتے ہیں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بے قراری کے عالم میں یہ حکم دیا کہ فوراً پالکی کو روکا جائے اور پالکی کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر یہ کشمکش، یہ پریشانی آخر کس وجہ سے اچانک ہو گئی کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے پالکی زمین پر رکھنے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے ایمان نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ یہی آس پاس میں میرے آقا کی اولاد موجود ہے۔ میرے آقا یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا یہیں پر موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یعنی آل نبی کی خوشبو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو محسوس ہو رہی ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایمان کیسا ایمان ہے کہ 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت آج بھی اپنے نبی کی خوشبو کو پہچانتے ہیں، اور صرف پہچانتے ہی نہیں بلکہ جانتے بھی ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، سیدی اعلیٰ حضرت پالکی سے باہر تشریف لائے اور جب آپ نے یہ اعلان کیا کہ پالکی اٹھانے والوں میں جو سید ہو اس کے بابا کا واسطہ ہے کہ وہ فوراً مجھ کو بتا دے کہ میں آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، تو میرے مسلمان بھائیوں پالکی اٹھانے والے جو 4 شخص تھے، ان چاروں شخصوں کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آخر کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیسے یہ جان لیا کہ اس میں ایک سید ہے، اولاد علی ہے، آل نبی ہے۔ مگر یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے ایمان کا کمال ہے، یہ ان کی محبت کے جذبات جو ہیں، جو نبی سے ٹوٹ کر آپ محبت کرتے ہیں، اسی محبت کے ثمرات ہیں۔ اس لیے آپ نے سید کی خوشبو، اپنے نبی کی خوشبو آپ نے پہچان لی اور واسطہ دے دیا بابا کا کہ مجھ کو بتایا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی ڈولی اٹھانے والے میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں ہی آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، میں ہی آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کی کیسی تعظیم کی۔ جب اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں ہی سید ہوں،
تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بھرے ہوئے مجمع میں اپنی عزت کا نہیں خیال کیا، یہ نہیں سوچا کہ میرے محب موجود ہے، مجھ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، مجھ کو چاہنے والے موجود ہیں، اور میرا فتویٰ جو ہے عرب و عجم میں چلتا ہے اور میں وقت کا امام ہوں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے امامے کو اتار کر اس آل نبی اولاد علی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اولاد علی آل نبی کے قدموں میں اپنے امامے کو رکھ دیا، اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت گڑ گڑانے لگے کہ اے آل نبی اولاد علی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ مجھ کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے، مجھ کو معاف کر دیا جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس آل نبی نے ایک بار نہیں متعدد بار یہ کہا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر سیدی اعلیٰ حضرت کو ابھی یہی پر صبر نہیں ہوا، یعنی آپ کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ اب سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں اس وقت یہ مانوں گا کہ آپ نے معاف کر دیا ہے، اب آپ کو پالکی پر بیٹھنا ہوگا، پالکی کے اندر بیٹھنا ہوگا، اور میں اپنے کندھے پر لے کر تم کو چلوں گا، تب میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھ کو معاف کر دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں دیکھو میرے سیدی اعلیٰ حضرت کتنی محبت کتنی تعظیم کرتے ہیں آل نبی کی۔ اب اس کو پالکی پر بٹھانے کے بعد میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے خود اپنے کندھوں پر پالکی کو اٹھا کر بریلی کے بازار میں چل کر دنیا والوں کو درس دے دیا کہ دیکھ لو میری باتوں کو ماننے والوں، اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے، اہل بیت کی تعظیم کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں ایک چیز اور، سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ تو بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام کتنا بلند ہے، مگر اب یہاں پر ایک چیز اور دیکھو کہ آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب جو ہے آپ کے دروازے پر آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھ کو 10 روپیہ دیا جائے، نہیں تو میں آپ کا گھر پلٹ دوں گا۔ میں جو نتیجہ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اس مجذوب نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو 10 روپیہ نہیں دیں گے میں آپ کا گھر جو ہے پلٹ دوں گا۔ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر آپ کو 10 روپے کی ضرورت ہے آپ مجھ سے 10 روپیہ نہیں 20 روپیہ لے لیں، آپ کو اگر 10 کی ضرورت ہے مجھ سے 20 روپیہ لے لیں، مگر آپ شریعت کے خلاف جو ہے الفاظ نہ استعمال کریں، کیونکہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائے، مگر وہ اسی جملے کو بار بار دہراتا رہا اور سیدی اعلیٰ حضرت اس کو سمجھاتے رہے۔ یہی آواز جو ہے میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی امی کے کان تک پہنچ گئی، تو سیدی اعلیٰ حضرت کی امی نے کہا کہ اے احمد رضا کیوں نہیں فقیر کو 10 روپیہ دے کر اس کو آگے بڑھاتا؟ تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ امی میں نے تو اس سے کہا کہ 10 کے بدلے نہیں 20 لے لو، مگر شریعت کے خلاف الفاظ استعمال مت کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں یہاں تک کہ وہ مجذوب جو ہے
اپنی بات سے نہیں رک رہے ہیں، وہی الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں اور بار بار میرے سیدی اعلیٰ حضرت ان کو سمجھا رہے ہیں تو یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں دونوں کے درمیان یعنی سیدی اعلیٰ حضرت اور مجذوب کے درمیان جو ہے بات بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ اب اتنے میں کیا ہوا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ جو ہے وہ چھت پر کھیل رہے تھے اور وہ چھت سے زمین پر آ گئے، یعنی وہ چھت سے گر گئے۔ اب اتنے میں آپ کے گھر میں جو ہے کوہرام مچ گیا کیونکہ بچہ زمین پر آ گیا چھت سے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی، اگر پرواہ کی تو اپنے نبی کی شریعت کی پرواہ کی۔ آپ نے کہا کہ اگر میری ایک اولاد کیا ہزاروں اولاد شریعت پر قربان ہو جائے تو مجھ کو اس کا غم نہیں ہے، مگر میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں اب وہی مجذوب جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے، مگر اب دیکھو مفتی اعظم ہند جو ہے جو چھت سے گر کر زمین پر آئے تھے مگر ان کو ایک خراش بھی نہیں آیا، تو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا تھا اور میں اپنے امتحان میں ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہا۔ یعنی آپ اس کی مخالفت کرتے رہے، مجذوب اسی بات کو دہراتا رہا یہاں تک کہ آپ کا بیٹا زمین پر آ گیا چھت سے، مگر پھر بھی آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ مجذوب کو آپ صحیح راستہ بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں اب دیکھو میں نتیجہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ کوئی یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہو، ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہو وہ شریعت کے بالکل صحیح ہو، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ اگر جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ جو فلاں کام کیا تھا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ معلوم اگر ہم کو ہو جائے کہ جو ہم نے فلاں کام کیا تھا ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور آج ہم کو یہ علم ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی بتانے والا آ گیا اور اس نے یہ بتایا کہ آپ جو یہ کام کرتے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عالم دین کی بات پر عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا کہ میرے باپ دادا نے جو فلاں کام کیا تھا وہ شریعت کے خلاف تھا، مگر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، اچھی چیز کو اپنانے کے بجائے بلکہ ہم اپنے باپ دادا کے کارنامے کو سند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے کارنامے کو سند بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں سن لو، ہمارے اور آپ کے باپ دادا کا کرنا جو ہے وہ شریعت نہیں ہے بلکہ اللہ نے اور اس کے محبوب نے جو ہم کو حکم دیا ہے وہ شریعت ہے، اب جب ہمارے سامنے شریعت کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان جو ہے انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اچھا کام کرے، شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اچھا کام کرے، اس لیے فوراً جب آپ نے اچھا کام کرنے کا ارادہ کیا تو وہ فوراً جو ہے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے
किस तरीके का वसवसा? इस तरीके का कि फला ये काम करता था, जब उसने बंद कर दिया तो उसके साथ ये मामला पेश आने लगा। होता है कि नहीं ऐसा कि जैसे कोई चीज़ हमने छोड़ दिया और हमारे बाप दादा करते रहे, तो जब हम उस चीज़ को छोड़ने लगते हैं तो शैतान ये वसवसा ज़रूर इंसान के दिल में डालता है कि तुम्हारे बाप दादा करते रहे, तुम भी वही काम करो, नहीं तो फला के अंजाम को सोच लो कि फला ने जब ये काम बंद किया था उसके साथ ये मामला पेश आया था, उसके लड़के का हाथ टूट गया था, फला की आँख फूट गई थी, ऐसा मामला हो गया था, वैसा मामला। तो मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, कभी जो है अल्लाह का कोई महबूब बंदा किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाता, बल्कि अल्लाह का हर महबूब बंदा ये चाहता है कि मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान जो है वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चले। अगर तुम किसी के नाम को लेकर गलत काम करोगे और उस गलत काम को छोड़ोगे तो वो तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारे लिए रब की बारगाह में दुआ करेगा कि मौला इसने जो गलत काम मेरे नाम पर किया था आज उससे तौबा कर लिया है, मौला इसको तौबा पर कायम रखने की तौफीक अता फरमा, इसकी गैब से मदद फरमा, इसको ये दीन सिरातल मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, कभी कोई अल्लाह का महबूब बंदा किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसलिए आप इस बात को अपने ज़हन में बिल्कुल मत आने दें, क्योंकि ये शैतान का एक वसवसा होता है जो गुमराह करने के लिए वो तुम्हारे दिल में डालता है। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी गया, आपने किसी बुरे काम को छोड़कर अच्छा काम पकड़ लिया और खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया जिससे आपको या आपकी औलाद को तकलीफ़ पहुंची, तो मेरे मुसलमान भाइयों, इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ला वली ने तुमको तकलीफ़ पहुंचा दी, फ़ला वली ने तुमको तकलीफ़ पहुंचा दी, या फ़ला इमाम ने तुमको तकलीफ़ पहुंचा दी। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, बल्कि अल्लाह ताला ने शैतान को भी कुछ पावर अता फरमाया है, अल्लाह ने शैतान को भी कुछ ताकत व क़ुव्वत दी है। उस ताकत व क़ुव्वत के बल पर वो इंसान को तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो वो तुमको तकलीफ़ पहुंचाकर फिर से उसी दलदल में वापस ले जाना चाहता है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, तकलीफ़ की परवाह मत करना, बल्कि जो चीज़ शरीयत का हुक्म है उसी को मजबूती से पकड़कर उस पर कायम रहना। और इसी बात का दर्स जो है मेरे सैयदी आला हज़रत ने दिया है, इसी बात का दर्स मेरे सैयदी आला हज़रत ने दिया है कि अगर कोई शरीयत के खिलाफ कोई काम करे, उसको बिला झिझक टोका जाए, उसके बदले में तुम्हारा कुछ भी नुकसान हो मगर तुम्हारे अकीदे में फ़र्क ना, आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो उसके समरात क्या हासिल होंगे, यानी उससे हमको फ़ायदा क्या हासिल होगा। तो दो चार हदीसें मैं सिर्फ़ आपको सुनाता हूँ कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। और इस हदीस पाक को जो है अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर जिल्द 27 के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया है। मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो शख्स इस हालत में मरा कि वो आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता था, वो शहादत की मौत मरा। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने
جو شخص اہل بیت سے محبت رکھتا تھا اور محبت ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو وہ شہادت کی موت مرا۔ اور دوسری حدیث میں یہ ملتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جو مرتے دم تک آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو مرتے دم تک اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا رہا، جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص مرتے دم تک آل رسول کی محبت پر قائم رہا، جو شخص مرتے دم تک آل رسول کی محبت پر قائم رہا، وہ لازماً جو ہے اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ہے، وہ لازماً اہل سنت و جماعت کے مسلک پر ہی وفات پائے گا۔ یعنی معلوم کیا ہوا کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کرتا رہا اور اس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کا سلسلہ محبت کا اہل بیت سے نہیں ٹوٹا، تو وہ لازماً جو ہے مسلک اہل سنت و جماعت پر مرا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ محبت اہل بیت کا نام مسلک اہل سنت ہے اور مسلک اہل سنت کا نام محبت اہل بیت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ محبت اہل بیت کا نام مسلک اہل سنت ہے اور اہل سنت کا نام مسلک اہل بیت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ اہل بیت کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو، آپ کو بہت ہی ثمرات حاصل ہوں گے، بہت ہی فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کی جو شب ہے وہ شام غریبہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مورخین نے اس رات کو شام غریبہ لکھا ہے، اور یہ رات اہل بیت کے لیے، یعنی میرے آقا امام عالی مقام کے اہل خانہ جو کربلا کی سرزمین پر بچے ہوئے تھے، ان کے لیے آج کی رات قیامت سے کم نہیں تھی، قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ سیدہ زینب کے بھائی، بیٹے اور تمام لوگ جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے گئے تھے، اور امام عالی مقام کے خیمے کو لوٹ لیا گیا تھا اور خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی۔ اب یہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت سکینہ جو بھی عورتیں بچی ہوئی تھی کربلا کے میدان میں، ان کے لیے خیمہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ کھلے آسمان کے نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ انہوں نے بہت ہی محنت سے، بہت ہی مشقت کے ساتھ رو رو کے اس رات کو کاٹا تھا، ان کے لیے یہ رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک بات صرف میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ جب امام علی مقام اور آپ کے تمام عزیز و اقارب کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کیونکہ جوہر کے وقت میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے جب عصر کا وقت آیا تو سیدہ زینب نے تمام خاتونوں سے کہا تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، شہربانوں نے اور تمام عورتوں نے کہا تھا کہ اے سیدہ زینب، ہمارے پاس تو چادر بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم
अपने बालों को छुपा ले, अपने चेहरे को छुपा ले। हमारे पास पानी भी नहीं है कि जिससे हम वज़ू कर ले। तो मेरे मुसलमान भाइयों, सैयदा ज़ैनब ने करबला की सरजमी से हम और आपको जो पैगाम दिया है, मैं उसी पैगाम को आपको सुनाना चाहता हूँ कि सैयदा ज़ैनब ने कहा था कि यकीनन आज हमारे पास चादर नहीं है कि जिससे हम अपने चेहरे को छुपाए, हमारे पास पानी नहीं है कि जिससे हम वज़ू करें। तो क्या हुआ, अल्लाह ने नमाज हम पर हर हाल में फ़र्ज़ की है, इसलिए हमको नमाज हर हाल में अदा करनी है। अगर हमने कहीं नमाज ना अदा की तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई की शहादत रायगा चली जाए, पूरी मेहनत बेकार हो जाए। इसलिए सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ऐ खातूनों, चादर नहीं है तो अपने बालों से अपने चेहरे को छुपा लो। अल्लाह ताला ने तुमको ये बड़े बड़े बाल किस लिए दिए हैं? आज समझ में आ गया कि ये जो बड़े बड़े बाल अल्लाह ने तुमको अता फरमाया है, ये बाल सिर्फ जीनत के लिए नहीं है, बल्कि वक्त आने पर इससे चेहरे का पर्दा भी किया जा सकता है। देखो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत सैयदा ज़ैनब ने दूसरा पैगाम जो दिया, कहा कि अगर पानी नहीं है तो क्या हुआ, और अगर करबला की सरजमी पर मिट्टी भी नहीं है तयम्मुम करने के लिए तो क्या हुआ, आज हम अपने अहले खाना के खून से तयम्मुम करके वज़ू करके नमाज अदा करेंगे। मगर नमाज अदा करेंगे, नमाज मगर अदा करेंगे, ये सैयदा ज़ैनब का पैगाम है मेरे मुसलमान भाई। करबला की सरजमी से सैयदा ज़ैनब का ये पैगाम है। और मेरे मुसलमान भाइयों, एक हम हैं और आप हैं कि हमारे सामने कोई भी मुसीबत नहीं होती, फिर भी हमको तौफीक नहीं होती कि हम मस्जिद तक चले जाएं। मेरे मुसलमान भाइयों, एक वो इमाम अली मकाम थे कि जिनके सामने 22,000 यजीदियों का लश्कर था, मगर फिर भी इमाम अली मकाम की एक भी नमाज कज़ा नहीं हुई। किसी भी आप तारीख़ में उठाकर देख सकते हैं, किसी भी मुअर्रिख़ ने इस बात को नहीं लिखा कि इमाम अली मकाम ने एक भी वक्त की नमाज कज़ा की हो करबला की सरजमी पर। किसी भी मुअर्रिख़ ने इस बात को अपनी किताब में नहीं लिखा, बल्कि हर किसी ने इसी बात को लिखा है कि इमाम अली मकाम ने हर नमाज को वक्त पर अदा किया है। आपके सामने आपके बेटे अली अकबर शहीद हुए, मगर नमाज आपने नहीं छोड़ी। आपके बेटे अली असगर आपकी नज़रों के सामने शहीद हुए, मगर आपने नमाज नहीं छोड़ी। आपके भाई हज़रत अब्बास अलमबरदार शहीद हुए, मगर फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि मेरे मुसलमान भाइयों, आपका पूरा जिस्म जो है तीरों से छलनी हो चुका है और आपके जिस्म पर 72 ज़ख्म आ चुके हैं, मगर फिर भी इमाम अली मकाम ने नमाज को अदा किया। और यहाँ तक कि यजीदियों ने जब आपके सर को काटा है तो आप सजदे की हालत में थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे, अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे इमाम अली मकाम का यही पैगाम है, यही मिशन है कि हर हाल में नमाज को कायम किया जाए, नमाज हर हाल में अदा किया जाए। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोग भी नमाज के दामन को पकड़ लें कि क्योंकि हम और आप जो है अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी बनता है कि हम ज़रूर उनकी सीरत पर अमल करें। और मेरे मुसलमान भाइयों,
ہم اور آپ پر، اہل ایمان پر اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اس کو اپنے سینے میں اچھے طریقے سے بسا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما، ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما، اور ہم سب کو امام علی مقام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا امام علی مقام کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا میرے کہنے میں یا لوگوں کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا بے ادبی ہوئی ہو، مولا امام علی مقام کے صدقے میں اس کو معاف فرما کر اس ذکر حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ۔ سجدے کی